کانسٹیٹیوشنالٹی کی حد تک وہ اس کو انہوں نے جواز دیا تھا، لیکن نہ تو آئٹم 1 اور نہ ہی 15 جو ہے آرٹیکل تھا جس میں بنیادی حقوق سے وہ ہے، وہ کہتے ہیں اس میں تصادم نہیں ہے. لیکن موجودہ ڈسپنسیشن میں بڑا واضح ڈفرنس ہے. آرٹیکل 175(3) بھی اس میں آیا ہے، اس میں آرٹیکل 175 جو ہے اس میں جو ہے وہ دوسرا 10A بھی آیا ہے جس میں ڈیو پروسیس آف لا اور جسٹس کا کانسیپٹ ہے. یہ پہلے نہ تھا 1962 کے آئین میں، یہ چیزیں یہ شکیں موجود نہ تھی. تو اس کی جو کسوٹی پر اگر پرکھا جائے تو یہ ملٹری کورٹس جو ہے سویلینز کا ٹرائل نہیں کر سکتی ہیں، اور اس لیے جو شکوں کو غیر آئینی قرار دیا گیا 5 جج صاحبان نے کیا، جس میں آفریدی صاحب نے ایک تھوڑا سا استدلال اگرچہ اپنا دیا ان کی آئینی حیثیت کی حد تک، لیکن باقی چیزوں میں انہوں نے اتفاق کیا کہ سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ہے. اور جس طریقے سے ان میں سے 16 اشخاص کو جو 300 FIR نمبر 96 جس کو بٹا 24 ہے، اس FIR میں 300 ملزمان کو جو ہے رکھا گیا تھا، اور اس میں سے صرف 16 کی بندر بانٹ کر کے اٹھا کے وہ فوجی عدالت میں ان کو بھیج دیا گیا. اس میں بھی کوئی ایسی تفریق نہیں کی گئی کہ ان میں سے 16 کو کیسے آپ نے چنا ہے اور کس کسوٹی پر آپ نے یہ ترازو یہ بندر بانٹ کی ہے. سو بڑا واضح طور پر آج جو ہے یہ چیزیں سامنے آئیں کہ جب ہندوستان کا جو ہے ہمسایہ ملک کی یہ اسی کی نظیر دی گئی، کیونکہ 1950 کا ان کا ایکٹ اور ہمارا 1952 کا ایکٹ تقریباً ایک ہی جیسا ملتا جلتا ہے. انہوں نے کوئی ایسی چیز جو ہے 67 والی جو ترمیم تھی جس کی بنیاد پر آج یہ سارا شاخسانہ ہوا ہے، انڈیا میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے. اور پھر ان کی ٹرائبونلز یا ان کا جو ملٹری جسٹس سسٹم ہے اس میں ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے ججز، ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے ججز ٹرائبونل میں رکھے گئے ہیں، اور اس کی بالآخر الٹیمیٹ تشخیص جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے نالش کا پروویژن رکھا گیا ہے. سو ان کی دیکھیں کہ کس حد تک جو ہے انہوں نے تحفظات اپنے شہریوں ہی کے نہیں کیے بلکہ اپنے جو ہے ملٹری پرسنل کے بھی انہوں نے وہی جسٹس سسٹم رکھا جو کہ سویلینز کا ہوتا ہے. تو آج یہ موازنہ جب کیا گیا تو سارے باقی چیزیں بھی سامنے آئیں. تو راجہ صاحب نے کہا کہ دیکھیے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ان کے اپنے خلاف ان کے جو FIR درج کی گئی ہے اس میں انہیں ہی دہشت گرد قرار دے کر اور جو ہے یہ شاخسانہ کیا ہے، بیل پر ہیں، ضمانت پر ہیں، اور ہر مرتبہ جو ہے شد و مد سے سرکار جو ہے مخالفت کرتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ راجہ سلمان اکرم کو بھی فوجی عدالت میں اس کا ٹرائی کیا جائے کہ یہ بھی جو ہے بغاوت کے زمرہ میں آتا ہے. تو ایسے اگر قوانین ہوتے ہیں، میں خود آج جس میں راجہ صاحب بھی ملزم تھے، جو یہاں کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے شاید پتہ نہیں کیا فسانہ سپریم کورٹ کے باہر کیا، آج عبوری ضمانت ایکسٹینڈ کروا کے 25 تاریخ کے لیے وہ بھی رکھا ہے. تو اب کیا ہم جو سینئر وکلاء ہیں جو یہ تصور نہیں کر سکتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی خاطر ساری زندگی اپنی وقف کی ہے، قانون کی بالادستی کے لیے جو ہم نے جدوجہد کی ہے اور سر پڑوائے ہیں اور جیلوں میں گئے ہیں، ہم لوگ جو یہاں تک جو ہے اس آزادی جو ہے اظہار پر جو آئین کی ہم نے جو پاسداری کی ہے اور دھرتی ماں کا ہم نے تحفظ کیا ہے، اب ہم بھی دہشت گردوں کے زمرے میں آ جاتے ہیں. تو یہ فسطائیت کی انتہا ہے جس میں اس دور سے ہم گزر رہے ہیں. لیکن یہی بات باور کروائی گئی سپریم کورٹ کے ججوں سے کہ آج ایک ایسا ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں، آج سبھی آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس ملک میں جو ہے قانون کی بالادستی، آئین کی جو ہے عملداری کو یقینی بنائیں گے اور انسانی حقوق کی بھی پامالی کو روکیں گے، وکلاء کو بھی تحفظ دیں گے، سول سوسائٹی کو بھی تحفظ دیں گے، عوام کو بھی تحفظ دیں گے، اور ان کی حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے آج ساری قوم کی نظریں آپ کی طرف سے ہیں. دنیا بھی ساری دیکھ رہی ہے کہ آپ جو ہے کس انداز سے انصاف کی کسوٹی میں جو ہے آپ کتنا ترازو کو برابری کی توازن کی شکل میں اور آئین کے اس کسوٹی پر آپ اس کو پرکھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں. سو آج ہماری جو ہے ابھی جاری ہیں
اس کے بعد جو ہے چودھری جو ہے اعتزاز آسن کی پٹیشن جو تھی تو سب سے پہلے اور دائر کی گئی تھی، لیکن ان کو نیچے کر دیا گیا چونکہ وہ ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب کی جو ہے پٹیشن کو اوپر کر دیا گیا، اگرچہ 5 ججز کے سامنے انہی کی پہلے ٹیک اپ ہوئی تھی پٹیشن اور ہم نے استدلال اس میں دیے تھے، لیکن اس سے خیر ہٹ کے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہم میں سے کوئی بھی پٹیشن کرے، کیونکہ ہم سارے مل کر ایک ہی ہمارا عزم ہے، ایک ہی ہماری جد و جہد ہے، ایک ہی ہماری کاوش ہے کہ آئین کی بالادستی کو مسلم کیا جائے، اسی میں پاکستان کی عظمت ہے، قانون کی بالادستی ہوگی، اسی میں سول سوسائٹی پھلے پھولے گی۔ پیکا جیسے قوانین ہمیں بالکل نامنظور ہیں، 26ویں ترمیم جیسی جو ہے ایک یلغار ماری گئی ہے آئین پر، وہ بھی قطعاً کسی قیمت پر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، آئین کا چہرے کو مسخ کر دیا ہے اور قانون کی روح کو جو ہے مجروح کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پرعزم ہیں انشاءاللہ کہ دھرتی ماں سنورے گی انشاءاللہ اور یہ فسطائیت ختم ہوگی اور آئین کی بالادستی ہوگی انشاءاللہ۔ آؤ جی خوزہ صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے کل سے یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ایک خط لکھا گیا آرمی چیف کو اور اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کی طرف سے کچھ سیکیورٹی ذرائع کی خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ نہ ایسا خط ہمیں موصول ہوا ہے، نہ اس طرح کے کوئی فضول خط موصول کرنے کے ہمارے پاس کوئی وقت ہے۔ دیکھیں فضول تو یہ خیر تفنن طوا کے لیے کہا، کس نے کہا، میں تو نہیں یہ اس پہ کامنٹ کر سکتا، تبصرہ کر سکتا، لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بھی لکھا ہے وہ تاریخی پس منظر میں وہی میں سمجھتا ہوں دھرتی ماں کو سنوارنے کا ایک جو ہے عزم ہو سکتا ہے، اور کاش کہ جن کو بھی خط ملا ہے، دیکھیں خط بعض اوقات ایک طریقے سے جاتا ہے، خط آپ کا آفیشیل سورس جو ہے وہ تو ان تک پہنچتے ہوئے دیری لگتی ہے، لیکن آج تک کل جو ہے سب سے اچھا طریقہ، آسان طریقہ، سہل طریقہ اور ایک معروف طریقہ ہے کہ آپ کے توسط سے میڈیا پہ آ جائے، اس لیے خط تو میڈیا پر آ چکا، اس کے مندرجات آ چکے، انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے اس پر تبصرے بھی شروع کر دیے، آپ نے ٹاک شوز بھی ساری شروع کر دی، تو اس لیے یہ کہنا کہ خط کسی کو ملا نہیں ہے تو یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ اب یہ قوم کی امانت ہے، ایک ہم نے قوم کو جو ہے اس میں اپنا آگہی بھی دی ہے اور اعتماد میں بھی لیا ہے، اب یہ ان پر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ فوج ہماری مضبوط ہو، ہم چاہتے ہیں کہ مضبوط فوج ہی ایک دفاع وطن کے لیے لازم اور خان صاحب پاؤں پکڑ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں، خان صاحب صرف ان کو توجہ دلا رہے ہیں کہ جب تک عوام کا آپ کے ساتھ تائید اور محبت نہیں ہوگی، فوج کا وہی حال ہوگا جو 1971 میں مشرقی پاکستان میں ہوا ہے، خدا را جوتیاں۔ جی یہ کیا بات کی آپ نے، کس طرح آپ نے کہا پاؤں پکڑ رہے ہیں؟ ایک شخص 2 سال سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ڈٹ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی آسائش نہیں چاہیے، مجھے کوئی رعایت نہیں چاہیے، میں آخری شخص ہوں گا جو اس جیل سے باہر نکلے گا، وہ کہہ رہے ہیں ہوش کے ناخن لو، پاکستان کو ایک شخص کو بند رکھنے کے لیے تباہ نہ کرو، اداروں کو تباہ نہ کرو، آپ کہہ رہے ہیں پاؤں پکڑ رہے ہیں، وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں کھڑا ہوں یہاں پاکستان کی آواز بن کر، میرے سے بات کرو، مجھے تم بند نہیں رکھ سکتے، تم پاکستان کی عوام کی آواز کو سلب نہیں کر سکتے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ صحیح صاحب جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ملٹری کورٹس کے ٹرائل ہوئے ہیں اور کوئی 100 بندوں کے انہوں نے کر دیے، ان میں جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کی دھجیاں اس طرح اڑائی گئی ہیں کہ کوئی وکیل نہیں پیش ہونے دیا۔ ایک وکیل صاحب پیش ہوئے، وہ کس حیثیت سے پیش ہوئے؟ وہ والد ہیں ملزم کے اور وکیل ہیں، اور وہ غالباً ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ جوان صاحب واحد وکیل ہیں جن کو اجازت دی گئی ہے 100 مقدمات میں۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انصاف ہو، جبکہ بنیادی اصول انصاف کا اور ڈیو پروسیس کا بنیادی اصول ہے کہ آڈی الٹرم پارٹم، یہ بنیادی ہے، اس کے اوپر سارا محل کھڑا ہے
اس کا قانون کا، وہ ہے آڈی آلٹرم پارٹم. اس کا مطلب ہے کہ ہر فریق کو سنے بغیر آپ انصاف ہی نہیں کرتے اگر آپ فریق کو نہیں سنتے. اور فریق کو اس طرح سنا نہیں جا سکتا کہ اس کو عدالت میں بلا لیں اور اس کی معروضات سن لیں. فریق کو اس طرح سنا جاتا ہے کہ اس کو وکیل کا حق دیں، وہ وکیل آ کے اس کی طرف سے بحث کرے، اس کو سمجھائے کہ بھئی یہ اگر آپ بات کریں گے آپ کے مفاد کے خلاف جائے گی. قانون یہ کہتا ہے آپ 14 دن کے اندر اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ 16 دن کے اندر نہیں کر سکتے. یہ قانون کہتا ہے آڈی آلٹرم پارٹم، دونوں سائڈوں کو سننا آپ پہ لازم ہے، اس کے بغیر انصاف ہی نہیں ہو سکتا. اب ان عدالتوں نے کسی وکیل کو نہیں آنے دیا، کسی ملزم کو کسی وکیل کے ساتھ کنسلٹ نہیں کر دیا، اور انہوں نے فیصلے سنا دیے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی فیصلے سنا دیے. اب فیصلوں میں کیا ہے، ان کا ریکارڈ ہمیں نہیں دیتے، کیونکہ ریکارڈ ہی خود بنایا ہوا ہے، خود ساختہ ہے. ریکارڈ نہیں ہمیں دیتے، اور اگر ان کے پاس کوئی ان کو شرمندگی نہیں ہے ان عدالتی کارروائیوں کی جو فوجی عدالتوں نے کی ہیں، تو پھر ان کو کیا مسئلہ ہے ریکارڈ شیئر کرنے کا؟ دنیا کو دکھائے. کہتے ہیں جی چند ججز نے دیکھ لی ہیں. اب 2-3 ججز نے دیکھ لی ہیں اور انہوں نے کہا جی ہم سیٹسفائیڈ ہے لگتے ہیں. ہم نے تو پشاور کے جو کیسز تھے ان کو میں بھی دیکھا تھا ریکارڈ، اور ہمیں تو ٹھیک ٹھاک لگتا تھا. ٹھیک ٹھاک ریکارڈ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پشاور ہائی کورٹ میں 153 ملٹری کورٹ ٹرائلز پہ ٹرائل ہوا. 153 فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوئے ملزمان کے خلاف. ملزمان کوئی 250 تھے، ہر کیس میں 2-2 3-3 ہوتے ہیں. اب ان 153 ٹرائل میں 153 ملزمان کو سزا ہوئی. کبھی یہ سن سکتے ہیں آپ کہ 153 ٹرائل ہوں، 153 میں سزا ہو جائے؟ کوئی آدمی وہاں کھڑا ہوتا ہے موقع پہ، کوئی نہیں ہوتا. کوئی کہتا ہے جناب میرا موقع پہ وہ ویڈیو بن گیا، میں تو نہیں تھا، ویڈیو بن گیا. اب آپ اس کو صفائی کا موقع دیں، وہ یہ ثابت کر سکے کہ میں تو کراچی بیٹھا تھا، میں تو یہاں تھا ہی نہیں، یہ میرا ٹکٹ ہے، میں کراچی اس دن گیا ہوں، 4 دن بعد آیا ہوں. اس دوران یہ معاملہ، یہ جھگڑا ہوا ہے، ڈی چوک میں ہوا ہے، کہیں بھی ہوا ہے. اب یہ چیز جب تک وکیل نہ ہو، اس کو فیئر پریپریشن آف دی ٹرائل نہ ملے، یہ کوئی ہیئرنگ نہیں ہے، اس کو ہیئرنگ نہیں کہہ سکتے. تیسری چیز دیکھیں، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ گواہ 3 افسروں کے سامنے ہوتے ہیں. وہ لیٹ سے الف بے پہ ہے، ایک کرنل ہے، 2 میجر ہیں، ان کے سامنے ٹرائل پہ ہوتا ہے. اب ان کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں. انہوں نے کیس سنا ہے، فیصلہ جا کے کمانڈنگ افسر کرتا ہے، جس نے کیس سنا ہی نہیں، وہ فیصلہ کر رہا ہے. تو یہ ہیئرنگ تو نہ ہوئی. جن افسروں نے، جس فوجی عدالت نے کیس سنا ہے، وہ فوجی عدالت اس کیس کا فیصلہ نہیں کر سکتی. وہ ایک فارم ہے، فارم پہ وہ لکھتی ہے اپنی اوپینین، کمانڈنگ افسر کو بھیجتی ہے. جو بریگیڈیئر جس کو پریزائڈ کرتے ہیں جس ٹرائل میں، اس ٹرائل میں بریگیڈیئر نہیں، وہ فیصلہ کرتا ہے میجر جنرل، وہ فیصلہ کرتا ہے آرمی چیف.
جس میں کرنل پریزائڈ کرتے ہیں اور 2 میجر ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اس کا فیصلہ کرتا ہے کور ڈویژن کمانڈر، میجر جنرل، اور وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ گلٹی کے ناٹ گلٹی کیا سفارش ہے. کوئی ریکارڈ نہیں دیکھتا، کوئی گواہ اس کے سامنے پیش نہیں ہوتا، کوئی جرا اس کے سامنے نہیں ہوتی، اس کے سامنے کوئی بھی بحث نہیں کرتے. وکیل آخر میں بحث کر رہے ہوں، کنفیشن ہوتا ہے. بحث کر رہے ہیں تو وہ اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ کون گواہ کون بے گناہ ہے. گواہ اس کے سامنے جرا کر رہا ہو، وکیل تو گواہ کی شکل صورت، گواہ کے گھبرا جانے، گواہ کے ڈیمینر سے، گواہ کی اپنی حالت سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے سچا ہے. اب اس کے کمانڈنگ افسر کے ساتھ اور آرمی چیف کے سامنے کوئی پیش نہیں ہوا، کوئی بحث نہیں ہوئی، فیصلہ وہ دے رہا ہے. یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ جنگل کا قانون بھی نہیں ہے. زارا نگاہ نے تو کہا ہے کہ جنگل کا قانون ہی اللہ تعالیٰ دے دے ہمیں. یہاں کوئی جنگل، یہاں جنگل کا قانون. اب اس میں دیکھیں اور بات یہ ہے کہ آپ فوجی عدالت لگاتے ہیں. فوجی عدالت میں انڈیپینڈنس کس طرح ہوتی ہے؟ انڈیپینڈنس کیسے ہوتی ہے کہ میں گورنر کے خلاف دے دیتا ہوں، میں اس کے خلاف پٹیشن کر دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، اور عدالت مجھے بری کر دیتی. اس بریت پہ نہ پہلے نہ بعد میں وہ گورنر جو جنرل بھی ہے، اور یہاں ہمارے گورنر جنرل ہے، وہ کوئی جو ہے اس بارے میں جو کمانڈنگ افسر ہے جس نے کیس نہیں سنا ہے، یہ یاد رکھیں، جس نے کیس نہیں سنا وہ کمانڈنگ افسر فیصلہ کرتا ہے. گلٹی کو ناٹ گلٹی کر دیتا ہے، ناٹ گلٹی کو گلٹی کر دیتا ہے، سزا 10 سال دے دیتا ہے. وہ کیسے یہ کر سکتا ہے؟ اچھا، اس وجہ سے میں آپ کو ایک اور درجہ لے جاؤں. اس وجہ سے کہ کمانڈنگ آفیسر نے فیصلہ کرنا ہے جس نے کیس سنا ہی نہیں. اس وجہ سے فوجی عدالت فوجیوں کو بھی ٹرائی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ عدالت ہی نہیں ہے. فوجی حاضر وردی فوجی کو یہ فوجی عدالتیں ٹرائی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ فوجی عدالتیں ہی نہیں، کیونکہ یہ جو فیصلہ کرتا ہے اس نے سنا ہی نہیں ہوتا کہ. تو یہ اس قدر بھیانک باتیں اس میں آپ نے دیکھا، مطلب بھیانک تو اس میں ہے. پارٹی کا سمبل لے لیا، پارٹی کا ایک پارٹی کا سمبل ہی لے لیا. وہ سمبل کیسے لے سکتے آپ؟ عرف عام میں ہم کہتے ہیں پارٹی کا سمبل، جی پیپلز پارٹی کا تیر ہے، نواز شریف کا شیر ہے، اس کا بلہ ہے عمران خان کا. اب یہ سارے کا سارا یہ مفروضہ ہی غلط ہے. یہ سمبل پارٹی کا نہیں ہے. یہ سمبل پارٹی کو سزا دی، پارٹی کے سمبل آپ لے نہیں، یہ پارٹی کا سمبل نہیں ہے، یہ اس ووٹر کا سمبل ہے جو پڑھ نہیں سکتا، جو پڑھ ہی نہیں سکتا اپنا نام. کیا وہ 40 ناموں میں کینڈیڈیٹ کے ناموں میں وہ کس طرح ڈھونڈے گا؟ وہ عورت جو 75 سال کی ہے، ان پڑھ ہے، وہ کس طرح اپنا نمبر ڈھونڈے اپنے کینڈیڈیٹ کا جس کو ووٹ ڈالنا ہے اس کا ڈھونڈے گی نام؟ وہ آ کے آپ کے پاس کہتی ہے ہم پولنگ اسٹیشن پہ کھڑے ہوتے ہیں یا کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، تو جس الیکشن میں نہیں بھی لڑ رہا ہوتا پولنگ اسٹیشن پہ جاتا ہوں پھرتا ہوں، وہ آئے گی ایک مائی 75 سال، وہ کہے گی اے میاں جی میں اپنا ووٹ پانا ہے بیبی دے پتر میں، بیبی دے پتر میں، میرا قرض ہے میرے سے بھی، میں کس طرح پاؤں؟
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੀਰ ਦਾ, ਤੀਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾ ਤਾਂ ਬਿਲਾਵਲ ਭुट्टो ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। इसी तरह इमरान खान का कोई कहना है, उसको कहते हैं अब बल्ले ਨੂੰ वोट पा, अब बल्ला है ही नहीं, बल्ला भाई नहीं, बल्ला पार्टी का वोट नहीं है। पार्टी का वोट अगर हो फिर दुरुस्त है कि पार्टी के 10 जो ओहदेदार हैं, बड़े ओहदेदार, ये कहते हैं पीटीआई को आपने इलेक्शन नहीं कराए, पार्टी के 10 बड़े ओहदेदार ये फैसला कर दें कि हमने पार्टी की इलेक्शन जो है वो रिग करनी है। वो पार्टी की इलेक्शन कहते हैं हमने रिग करनी, और वो रिग कर देते। वो 10 बंदे, वो 10 जालिम जो है पार्टी के ओहदेदार, वो रिग करने का जब फैसला कर लेते हैं तो सजा उनको मिलनी चाहिए कि 3 करोड़ वोटर को मिलनी चाहिए जिसको आप डिसएनफ्रेंचाइज कर सकते। इतने गलत फैसले किए इन सुप्रीम कोर्ट। एक सही फैसला हुआ, वो फैसला हुआ है जो एजाजुल एहसन के बेंच ने 5 जजेस ने किया है कि मिलिट्री कोर्ट्स पाकिस्तान में नहीं लगे। इस पे एफबी अली का भी फैसला, वहाँ से चले। एफबी अली में ये फर्क था कि वहाँ एफबी अली में ये फर्क था कि वहाँ 63 का आईन ही नहीं, वो आईन ही 62 का था, उसके तहत गुंजाइश निकल सकती थी, निकल सकती, यहाँ गुंजाइश नहीं निकल। तो ये कहना कि जो फौजी अदालतें हैं वो सिविलियन को ट्राई कर रहे हैं। एक चीज़ मैं और कर, और ये मेरी बात लोहे की लकीर की तरह लिख रहे, लोहे पे लकीर, पत्थर पे लकीर जो होती है उस तरह ये मेरी बात लिख रहे। आज जो बीजोगे कल वो पाओगे। हमने कवानीन बनाए, जो कवानीन हमने बनाए वो हम पे लगे। शहीद भुट्टो ने बनाया कि बाहर से कोई वकील नहीं आ सकता, और रमजी क्लार्क अटॉर्नी जनरल मैंने कहा वो आना चाहता था, उन्होंने कहा जी ये तो कानून आपके वक्त का बना हुआ है, वो नहीं आ सकता। हमने कहा इसी तरह कि आप जो इसमें और भी हमने 6ठी आईनी तरमीम लेके आया चीफ जस्टिस अनवारुल हक को निकालने के लिए। 7वीं तरमीम लेके आए याकूब अली को चीफ जस्टिस बनाने के लिए। क्या हुआ, जब सारा तोपों का के रुख मुड़ गए और हमारी तरफ आ गए तो यही कवानीन हमारे खिलाफ हुए। याकूब अली की जगह अनवारुल हक आ गया। अनवारुल हक में इतना कीना था शहीद जुल्फकार अली के खिलाफ कि उसने उनको याकूब अली को हटा के और अपने ले आए अनवारुल हक को। अनवारुल हक को कीना था जुल्फकार अली भुट्टो शहीद से, क्योंकि अनवारुल हक को सुपरसीड किया था शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने बतौर प्राइम मिनिस्टर। और हम समझते थे ये हमारा हक है, हमारा हक है, हम जजेस को किधर बिठाएं, कोने में बिठाएं, कुर्सी पे बिठाएं, सोफे पे बिठाएं, ये हमारा हक। उन्होंने आके हमें फांसी लगा दिया और कहा कि आप बताओ किसका हक है। ये आखिरी बात मैं आपसे कर दूं, जब इलीट कैप्चर होता है, इलीट कैप्चर, ये लेनिन के अल्फाज है। लेनिन कहता है रियासत को आपने अपने ज़ेरे नजर लाना, अपने कंट्रोल में लाना है। तो रियासत को, फौज को, फाइनेंस को, दिफा को, बैंकिंग को, इन सब को आप अपने तसल्लुत में ले लें। अगर आपने रियासत को कैप्चर कर लें, ये कमांडिंग हाइट्स है, कमांडिंग हाइट।
اب آپ نے کمانڈنگ ہائٹ ایک تو عدلیہ کی پوری کمانڈ کر لی، ایک پارلیمنٹ پہ فوج کا مکمل تسلط ہو گیا، اور لا منسٹر اور عطا تارڑ کیا ہے بھول ہی جاتا ہے، عطا تارڑ سپریم کورٹ بار نہیں، سپریم کورٹ بار نہیں، عطا اللہ تارڑ تو وہ ہے اعظم نذیر تارڑ، اعظم نذیر تارڑ ہے، عطا اللہ تارڑ، عطا تارڑ ہے، عطا تارڑ وہ ہے انفارمیشن منسٹر، اطلاعات کا، بھول جاتا ہے یار، انفارمیشن منسٹر، اطلاعات کا وزیر ہے۔ عطا اللہ تارڑ کو سے پوچھا، اگلے دن پیش ہونا تھا اس نے بل نے، اگلے دن پیش ہونا تھا، پروسیجر ہے پریکٹس بل، اس سے پوچھا، اور 26ویں ترمیم کو بھی یہ ہوا، اس سے پوچھا گیا آپ نے ہم نے ڈرافٹ سرکولیٹ نہیں کیا، اس نے کہا مجھے ہی نہیں ملا۔ لوگ صافی گئے اعظم نذیر تارڑ کے پاس، وہ جو لا منسٹر، اس کو کہا آپ کب دیں گے ڈرافٹ ہم نے ڈرافٹ دیں، ہم اس پہ کل تبصرہ کر سکیں کچھ کر، اس نے کہا جب مجھے ملے گا تو میں آپ کو دے دوں۔ پنڈی میں تیار ہو رہا ہے۔ اب یہ ڈرافٹ کہاں سے تیار ہوتا، کہاں ان کے ملتے ہیں ڈانڈے جا کر، اب وہاں سے نکلتے ہوئے سویلین حکومت کو پتہ ہی کچھ نہیں، پرائم منسٹر کو ڈرافٹ کا نہیں پتہ، اور وہ اگلے دن پاس ہونے جا رہا، کوئی بحث نہیں ہوتی اس میں، کوئی بحث نہیں۔ ہم نے 18ویں ترمیم پاس کی تھی، 29 ممبر کی کمیٹی، جوائنٹ ہاؤسز کی کمیٹی بنی، جس نے ایک پورا سال اس پہ ڈیبیٹ کی اور پھر وہ پاس کرا۔ یہ ایسے قوانین بردار ہے، میں ان کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، یہ وقت آئے گا کہ آپ کے اوپر یہی قوانین لگیں گے، پھر آپ چلائیں گے۔ ابھی پہلے جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو ساری پی ٹی آئی، ساری نون لیگ کہتی رہتی کہ ہمیں یہ نہیں منظور، اور پیکا ایکٹ کی، اب جب پیکا ایکٹ میں اور بھی زیادہ سخت کر دیا گیا تو پھر یہ پیکا ایکٹ ان کو منظور ہو گیا۔ اب مجھے ڈر ہے کہ میری جماعت کے شمول یہ پیکا ایکٹ اور یہ 26ویں ترمیم یہ بڑی شدت کے ساتھ ہم پہ لگے گی، اور جب فوجیوں کا آپ کہیں گے آپ کیوں لگا رہے ہیں، کہیں گے ہم نے نہیں لگائی ہے، سویلین نے لگائی ہے، اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ بڑی منفی باتیں ہو رہی ہیں، اور بدقسمتی سے ہماری جماعت بھی اس میں ہے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو قانون وہ آج اپوزیشن کے بنائیں گے، کے خلاف بنائیں گے، وہ کل اپوزیشن کے خلاف وہی قوانین ہوں گے، صرف آپ بیٹھے ہوں گے اپوزیشن اور آپ کے خلاف یہ استعمال ہوگا۔ ہائی کورٹ اسلام ہائی کورٹ کے ججوں میں ٹرانسفر ہو رہی ہے، بیک کی ہائی کورٹ سے لایا جا رہا ہے، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سب لوگ کہ ہائی کورٹ کے جج کوئی سندھ سے آ رہا ہے، کوئی پنجاب سے آ رہا ہے، کوئی ہندوستان سے آ رہا ہے، یہ اسی طرح جس طرح 26ویں ترمیم صرف اس لیے کی گئی کہ منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونی جج کو جو ہے مانے کیا جائے، روکا جا سکے، جو کہ متفقہ طور پر 18ویں ترمیم میں 175(3) میں مندرج کر دیا گیا تھا کہ سینئر موسٹ جو جج ہوگا سپریم کورٹ کا، اسی کو ہی صدر جو ہے
چیف جسٹس اپوائنٹ کریں گے. اور یہ اس کے پیچھے بڑی جد و جہد تھی، نہ صرف وکلاء کی، نہ صرف سول سوسائٹی کی، بلکہ ساری سیاسی جماعتوں کی اس میں جو ہے بہت کاوش تھی. اور اس کے بعد یہ ایک طے ہو گیا تھا کہ سینئر موسٹ کی ایکسپیکٹنسی کا رائٹ. اور سجاد علی شاہ صاحب کے ہم نے دیکھ لیے، اس سے پہلے جتنا یہ جب نیچے سے اٹھا کے بناتے تھے اوپر، تو وہ جو کچھ ہوا، سپریم کورٹ پر حملہ ہوا، چمک کی ریت ڈالی گئی، پتہ نہیں کیا کیا ہوا. وہ 26ویں ترمیم تو ان کو روکنے کے لیے، منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہ بنانے کے لیے. اور اب یہ جو ہوا ہے ٹرانسفر، یہ بھی ظاہر ہے سینئر پیونی جج جسٹس جو ہے کیانی صاحب کو روکنے کے لیے کہ چیف جسٹس انہیں نہ بنایا جائے، کیونکہ وہ سینئر پیونی جج تھے. اور وہ خط لکھا تھا انہوں نے، وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن 6-7 ججز صاحبان نے خط لکھا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے ہمارے گھروں پر. انہوں نے جو ہے CCTV وہ لگائے ہوئے ہیں، گیجٹس لگائی ہوئی ہیں، ہمارے فون کی ٹیپنگز کر رہے ہیں، ہماری فیملی کو کر رہے ہیں، ہمارے پر جو ہے عدالتی فیصلوں پر متاثر کر رہے ہیں، اور نیچے والی سب آرڈینیٹ کورٹ سے بھی. اور اس میں تو آپ کے سامنے ہے جس طرح سے عمران خان صاحب کو سزائیں کروائی گئیں اس اسلام آباد کی عدالتوں سے. جو سزائیں کی وہ ساری ہائی کورٹ نے ان کو منسوخ کر کے مسترد کر کے سائفر کے کیس میں بری کیا، عدت کے کیس میں بری کیا، باقی ساری سسپینڈ ہو گئی ہیں. تو انہوں نے جو ہے صرف اس لیے کہ ایک تو عمران خان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آ کے یہاں سٹک وہ ختم کر دیتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور دوسری بات یہ ہے جو آئینی مسائل ہیں سارے، اس پر وہ چاہتے تھے کہ اپنی جو ہے آئینی بینچ بنائی جائے تاکہ اس کو بھی وہی کریں. تو یہ ڈوگر 2 آ گئے ہیں یہاں ماشاءاللہ. انہوں نے سینئر پیونی جج کا بھی لے لیا ہے، اور وہ ایڈمنسٹریشن میں بھی سب سے جو ہے آگے آ گئے ہیں. اور 8 تاریخ کو آپ دیکھیں گے وہ چیف جسٹس بھی بن جائیں گے. تو یہ میرا خیال میں نظام عدل کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے. اس میں جتنا کہا جائے، جس طرح چودھری اعتزاز احسن نے کہا ہے، یہی پھر جو ہے ماشاءاللہ فیصلے جب یہ حکومت بدلے گی اور یہ تبدیلی آئے گی، تو پھر تبدیلی کے سب سے زیادہ پہلے یہ خود جو حکومت بنانے والی ہے یہی ان کے متاثرین میں ہوگی. کالا کوٹ تو پھر جو ہے وہ جو ہے دھرتی ماں کی عظمت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی پاسداری کے لیے ہم تو جد و جہد کرتے رہیں گے. تھینک یو. ایک بات یہ میں عرض کر دوں، یہ جو بحث چل رہی ہے نا کہ کیا ڈوگر کو نیا حلف لینا چاہیے کہ نہیں، یہ بحث اس کا بڑا سمپل آنسر، سمپل. ڈوگر نے جو حلف لیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، وہ اس میں حلف میں پڑھ لیں، اس میں اس نے کہا تھا کہ میں یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ میں بطور لاہور ہائی کورٹ جج انصاف کروں. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ بطور اسلام آباد ہائی کورٹ جج میں انصاف کروں. سو یہاں وہ چاہے جتنی نا انصافی کرے وہ اس پہ جائز ہے. وہ نہیں، آپ نے پہلا حلف کیا اٹھایا؟ پہلا حلف آپ نے یہ اٹھایا تھا کہ بطور لاہور ہائی کورٹ جج میں انصاف کروں. آپ نے نہیں، ڈیپوٹیشن نہیں ہے، ڈیپوٹیشن ججز میں جوڈیشری میں ڈیپوٹیشن نہیں ہوتی. ایک زمانہ تھا جو 7ویں ترمیم تھی، نہیں 7ویں ترمیم میں یہ تھا، 7ویں ترمیم میں یہ تھا. اور وہ شیخ صاحب کون سے تھے جو سپریم کورٹ سے عبد القادر شیخ جج تھے، عبد القادر شیخ وہ سپریم کورٹ کے جج تھے اور ان کو سندھ ہائی کورٹ میں ایز چیف جسٹس بھیج دیا تھا. اب وہ انلیگل ڈکلیئر ہوا کیونکہ انہوں نے حلف نہیں دیا ہوا تھا. وہ بھی غلط تھا، وہ غلط تھا نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے حلف لیا اگر کہ میں لاہور ہائی کورٹ کے طور کے جج پہ لکھا ہے لاہور ہائی کورٹ میرے حلف نامے میں،
جب میں حلف لیتا ہوں کہ میں لاہور ہائی کورٹ کے میں بطور جج کام کرتے ہوئے کسی کو فیور نہیں کروں گا، کسی کے حق میں ناجائز نہیں جاؤں گا، کسی کو، یہ چیز بہت بنیادی ہے، بہت. یہ اب ٹیریٹوریل ہوتی ہے، یہ جو ہائی کورٹس کی ہیں یہ حلف بھی ٹیریٹوریل ہوتے ہیں، دائرہ اختیار اور سماعت بھی ٹیریٹوریل ہوتا ہے، یہ اس سے متجاوز نہیں کرتا. ایک لاہور ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ سندھ کے کیس نہیں سن سکتا. اب ایک سندھ کے کیسز نہ ہو، وہ لاہور ہائی کورٹ کا جج یہ کہہ سکتا ہے آپ کو، آپ کہیں یا سپریم جوڈیشل کا کونسل اس کو کہے کہ تم نے ناانصافی کی ہے، تم نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، تم نے یہ کام نہیں تھا کرنا، فیوریٹزم کی، تم نے رشوت لے لی. وہ کہے گا جناب میں نے جو حلف لیا تھا وہ تھا کہ بطور ہائی کورٹ کے جج، لاہور ہائی کورٹ کے جج میں یہ نہیں کروں. میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں بطور سندھ ہائی کورٹ کے جج یہ نہیں کروں. مجھے ٹرانسفر انہوں نے کر دیا ہے، قانون کے تحت کیا ہے، آئین کے تحت کیا. اب میری مرضی ہے میں انصاف کروں نا تو. صبر نہیں کر سکتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی خاطر ساری زندگی اپنی وقف کی ہے، قانون کی بالادستی کے لیے جو ہم نے جدوجہد کی ہے اور سر پڑوائے ہیں اور جیلوں میں گئے ہیں. ہم لوگ جو یہاں تک جو ہے اس آزادی جو ہے اظہار پر جو آئین کی ہم نے جو پاسداری کی ہے اور آفیشیل سورس جو ہے وہ تو ان تک پہنچتے ہوئے دیری لگتی ہے، لیکن آج تک کل جو ہے سب سے اچھا طریقہ، آسان طریقہ، سہل طریقہ اور ایک معروف طریقہ ہے کہ آپ کے توسط سے میڈیا پہ آ جائے. اس لیے خط تو میڈیا پر آ چکا، اس کے مندرجات آ چکے، انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے اس پر تبصرے بھی شروع کر دیے، آپ نے ٹاک شوز بھی ساری شروع کر دی. تو اس لیے یہ کہنا کہ خط کسی کو ملا نہیں ہے تو یہ تو بڑی غلط بات ہے. اب یہ قوم کی امانت ہے، ایک ہم نے قوم کو جو ہے اس میں اپنا آگہی بھی دی ہے اور اعتماد میں بھی لیا ہے. اب یہ ان پر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ فوج ہماری مضبوط ہو، ہم چاہتے ہیں کہ مضبوط فوج ہی ایک دفاع وطن کے لیے لازم. اور خان صاحب پاؤں پکڑ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ؟ نہیں، خان صاحب صرف ان کو توجہ دلا رہے ہیں کہ جب تک عوام کا آپ کے ساتھ تائید اور محبت نہیں ہوگی، فوج کا وہی حال ہوگا جو 1971 میں مشرقی پاکستان میں ہوا ہے. خدا را جوتیاں. جی یہ کیا بات کی آپ نے؟ کس طرح آپ نے کہا پاؤں پکڑ رہے ہیں؟ ایک شخص 2 سال سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ڈٹ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی آسائش نہیں چاہیے، مجھے کوئی رعایت نہیں چاہیے، میں آخری شخص ہوں گا جو اس جیل سے باہر نکلے گا. وہ کہہ رہے ہیں ہوش کے ناخن لو، پاکستان کو ایک شخص کو بند رکھنے کے لیے تباہ نہ کرو، اداروں کو تباہ نہ کرو. آپ کہہ رہے ہیں پاؤں پکڑ رہے ہیں. وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں کھڑا ہوں یہاں پاکستان کی آواز بن کر، میرے سے بات کرو، مجھے تم بند نہیں رکھ سکتے، تم پاکستان کی عوام کی آواز کو سلب نہیں کر سکتے. یہ وہ کہہ رہے ہیں. شہید صاحب جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ملٹری کورٹس کے ٹرائل ہوئے ہیں اور کوئی 100 بندوں کے انہوں نے کر دیے، ان میں جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کی دھجیاں اس طرح اڑائی گئی ہیں کہ کوئی وکیل نہیں پیش ہونے دیا. ایک وکیل صاحب پیش ہوئے، وہ کس حیثیت سے پیش ہوئے؟ وہ والد ہیں ملزم کے اور وکیل ہیں، اور وہ غالباً ہمارے ساتھ ہیں. آپ جوان صاحب واحد وکیل ہیں جن کو اجازت دی گئی ہے 100 مقدمات میں. اب آپ اس میں دیکھیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انصاف ہو، جبکہ بنیادی اصول انصاف کا اور ڈیو پروسیس کا بنیادی اصول ہے کہ آڈی الٹرم پارٹم. یہ بنیادی ہے، اس کے اوپر سارا محل کھڑا ہے اس کا قانون کا. وہ ہے آڈی الٹرم پارٹم. اس کا مطلب ہے کہ ہر فریق کو سنے بغیر آپ انصاف ہی نہیں کرتے اگر آپ فریق کو نہیں سنتے. اور فریق کو اس طرح سنا نہیں جا سکتا
کہ اس کو عدالت میں بلا لیں اور اس کی معروضات سن لیں. فریق کو اس طرح سنا جاتا ہے کہ اس کو وکیل کا حق دیں. وہ وکیل آ کے اس کی طرف سے بحث کرے, اس کو سمجھائے کہ بھئی یہ اگر آپ بات کریں گے آپ کے مفاد کے خلاف جائے گی. قانون یہ کہتا ہے آپ 14 دن کے اندر اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ 16 دن کے اندر نہیں کر سکتے. یہ قانون کہتا ہے آڈی آلٹرم پارٹم, دونوں سائڈوں کو سننا آپ پہ لازم ہے, اس کے بغیر انصاف ہی نہیں ہو سکتا. اب ان عدالتوں نے کسی وکیل کو نہیں آنے دیا, کسی ملزم کو کسی وکیل کے ساتھ کنسلٹ نہیں کر دیا, اور انہوں نے فیصلے سنا دیے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی فیصلے سنا دیے. اب فیصلوں میں کیا ہے, ان کا ریکارڈ ہمیں نہیں دیتے, کیونکہ ریکارڈ ہی خود بنایا ہوا ہے, خود ساختہ ہے, ریکارڈ نہیں ہمیں دیتے. اور اگر ان کے پاس کوئی ان کو شرمندگی نہیں ہے ان عدالتی کارروائیوں کی جو فوجی عدالتوں نے کی ہیں, تو پھر ان کو کیا مسئلہ ہے ریکارڈ شیئر کرنے کا؟ دنیا کو دکھائے. کہتے ہیں جی چند ججز نے دیکھ لی ہیں. اب 2-3 ججز نے دیکھ لی ہیں اور انہوں نے کہا جی ہم سیٹسفائی کر لگتے ہیں. ہم نے تو پشاور کے جو کیسز تھے ان کو میں بھی دیکھا تھا ریکارڈ, اور ہمیں تو ٹھیک ٹھاک لگتا تھا. ٹھیک ٹھاک ریکارڈ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پشاور ہائی کورٹ میں 153 ملٹری کورٹ ٹرائلز پہ ٹرائل ہوا. 153 عدالتوں میں ٹرائل ہوئے ملزمان کے خلاف. ملزمان کوئی 250 تھے, ہر کیس میں 2-2, 3-3 ہوتے ہیں. اب ان 153 ٹرائل میں 153 ملزمان کو سزا ہوئی. کبھی یہ سن سکتے ہیں آپ کہ 153 ٹرائل ہوں, 153 میں سزا ہو جائے؟ کوئی آدمی وہاں کھڑا ہوتا ہے موقع پہ, کوئی نہیں ہوتا. کوئی کہتا ہے جناب میرا موقع پہ وہ ویڈیو بن گیا, میں تو نہیں تھا, ویڈیو بن گیا. اب آپ اس کو صفائی کا موقع دیں, وہ یہ ثابت کر سکے کہ میں تو کراچی بیٹھا تھا, تو یہاں تھا ہی نہیں, یہ میرا ٹکٹ ہے, میں کراچی اس دن گیا ہوں, 4 دن بعد آیا ہوں. اس دوران یہ معاملہ, یہ جھگڑا ہوا ہے, ڈی چوک میں ہوا ہے, کہیں بھی ہوا ہے. اب یہ چیز جب تک وکیل نہ ہو, اس کو فیئر پریپریشن آف دی ٹرائل نہ ملے, یہ کوئی ہیئرنگ نہیں ہے. اس کو ہیئرنگ نہیں کہہ سکتے. تیسری چیز دیکھیں, اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ گواہ 3 افسروں کے سامنے ہوتے ہیں. وہ لیٹ سے الف بے پہ ہے, ایک کرنل ہے, 2 میجر ہے, ان کے سامنے ٹرائل پہ ہوتا ہے. اب ان کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں. انہوں نے کیس سنا ہے, فیصلہ جا کے کمانڈنگ افسر کرتا ہے, جس نے کیس سنا ہی نہیں, وہ فیصلہ کر رہا ہے. تو یہ ہیئرنگ تو نہ ہوئی. جن افسروں نے, جس فوجی عدالت نے کیس سنا ہے, وہ فوجی عدالت اس کیس کا فیصلہ نہیں کر سکتی. وہ ایک فارم ہے, فارم پہ وہ لکھتی ہے اپنی اوپینین, کمانڈنگ افسر کو بھیجتی ہے. جو بریگیڈیئر جس کو پریزائڈ کرتے ہیں جس ٹرائل میں, اس ٹرائل میں بریگیڈیئر نہیں, وہ فیصلہ کرتا ہے میجر جنرل, وہ فیصلہ کرتا ہے آرمی چیف, جس میں کرنل پریزائڈ کرتے ہیں اور 2 میجر ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. اس کا فیصلہ کرتا ہے ڈویژن کمانڈر, میجر جنرل. اور وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ گلٹی کے ناٹ گلٹی کیا سفارش ہے.
کوئی ریکارڈ نہیں دیکھتا, کوئی گواہ اس کے سامنے پیش نہیں ہوتا, کوئی جرا اس کے سامنے نہیں ہوتی, اس کے سامنے کوئی بھی بحث نہیں کرتے وکیل. آخر میں بحث کر رہے ہوں, بحث کر رہے ہیں تو وہ اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ کون گواہ کون بے گناہ ہے. گواہ اس کے سامنے جرا کر رہا ہو, وکیل تو گواہ کی شکل صورت, گواہ کے گھبرا جانے, گواہ کے ڈیمینر سے, گواہ کی اپنی حالت سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے سچا ہے. اب اس کے کمانڈنگ افسر کے ساتھ اور آرمی چیف کے سامنے کوئی پیش نہیں ہوا, کوئی بحث نہیں ہوئی, فیصلہ وہ دے رہا ہے. یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ جنگل کا قانون بھی نہیں ہے. زارا نگاہ نے تو کہا ہے کہ جنگل کا قانون ہی اللہ تعالیٰ دے دے ہمیں. یہاں کوئی یہاں جنگل کا قانون. اب اس میں دیکھیں اور بات یہ ہے کہ آپ فوجی عدالت لگاتے ہیں. فوجی عدالت میں انڈیپینڈنس کس طرح ہوتی ہے؟ انڈیپینڈنس کیسے ہوتی ہے کہ میں گورنر کے خلاف دے دیتا ہوں, میں اس کے خلاف پٹیشن کر دیتا ہوں, گواہی دیتا ہوں اور عدالت مجھے بری کر دیتی. اس بریت پہ نہ پہلے نہ بعد میں وہ گورنر جو جنرل بھی ہے اور یہاں ہمارے گورنر جنرل ہے, وہ کوئی جو ہے اس بارے میں جو کمانڈنگ افسر ہے جس نے کیس نہیں سنا ہے, یہ یاد رکھیں, جس نے کیس نہیں سنا وہ کمانڈنگ افسر فیصلہ کرتا ہے, گلٹی کو ناٹ گلٹی کر دیتا ہے. ہم نے ریک کر دیا اور وہ ریک کر دیتے. وہ 10 بندے, وہ 10 ظالم جو ہے پارٹی کے عہدیدار, وہ ریک کرنے کا جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو سزا ان کو ملنی چاہیے کہ 3 کروڑ ووٹر کو ملنی چاہیے جس کو آپ ڈس انفرینچائز کر سکتے. اتنے غلط فیصلے کیے ان سپریم کورٹ نے. ایک صحیح فیصلہ ہوا, وہ فیصلہ ہوا ہے جو اعجاز الاحسن کے بینچ نے 5 ججز نے کیا ہے کہ ملٹری کورٹس پاکستان میں نہیں لگے. اس پہ ایف بی علی کا بھی فیصلہ وہاں سے چلے. ایف بی علی میں یہ فرق تھا کہ وہاں ایف بی علی میں یہ فرق تھا کہ وہاں 63 کا آئین ہی نہیں تھا, وہ آئین ہی 62 کا تھا. اس کے تحت گنجائش نکل سکتی تھی, نکل سکتی. یہاں گنجائش نہیں نکل سکتی. تو یہ کہنا کہ جو فوجی عدالتیں ہیں وہ سویلین کو ٹرائی کر رہے ہیں. ایک چیز میں اور یہ میری بات لوہے کی لکیر کی طرح لکھے, لوہے پہ لکیر, پتھر پہ لکیر جو ہوتی ہے اس طرح یہ میری بات لکھ رہے. آج جو بیجو گے کل وہ پاؤ گے. ہم نے قوانین بنائے, جو قوانین ہم نے بنائے وہ ہم پہ لگے. شہید بھٹو نے بنایا کہ باہر سے کوئی وکیل نہیں آ سکتا, اور رمزی کلارک اٹارنی جنرل میں نے کہا وہ آنا چاہتا تھا, انہوں نے کہا جی یہ تو قانون آپ کے وقت کا بنا ہوا ہے, وہ نہیں آ سکتا. ہم نے کہا اسی طرح کہ آپ جو اس میں اور بھی ہم نے 6ٹھی آئینی ترمیم لے کے آیا چیف جسٹس انوار الحق کو نکالنے کے لیے. 7ویں ترمیم لے کے آئے یعقوب علی کو چیف جسٹس بنانے کے لیے. کیا ہوا؟ جب سارا توپوں کا کہ رخ مڑ گئے اور ہماری طرف آ گئے تو یہی قوانین ہمارے خلاف ہوئے. یعقوب علی کی جگہ انوار الحق آ گیا. انوار الحق میں اتنا کینہ تھا
شہید ذوالفقار علی کے خلاف کہ اس نے ان کو یعقوب علی کو ہٹا کے اور اپنے لے آئے انوار الحق کو. انوار الحق کو کینا تھا ذوالفقار علی بھٹو شہید سے، کیونکہ انوار الحق کو سپر سیڈ کیا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بطور پرائم منسٹر. اور ہم سمجھتے تھے یہ ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے، ہم ججز کو کدھر بٹھائیں، کونے میں بٹھائیں، کرسی پہ بٹھائیں، صوفے پہ بٹھائیں، یہ ہمارا حق. انہوں نے آ کے ہمیں پھانسی لگا دیا اور کہا کہ آپ بتاؤ کس کا حق ہے. یہ آخری بات میں آپ سے کر دوں، جب ایلیٹ کیپچر ہوتا ہے، ایلیٹ کیپچر یہ لینن کے الفاظ ہیں. لینن کہتا ہے ریاست کو آپ نے اپنے زیر نظر لانا، اپنے کنٹرول میں لانا. تو ریاست کو، فوج کو، فائنانس کو، دفاع کو، بینکنگ کو، ان سب کو آپ اپنے تسلط میں لے لیں. اگر آپ نے ریاست کو کیپچر کر لیں، یہ کمانڈنگ ہائٹ ہے، کمانڈنگ ہائٹ. اب آپ نے کمانڈنگ ہائٹ ایک تو عدلیہ کی پوری کمانڈ کر لی، ایک پارلیمنٹ پہ فوج کا مکمل تسلط ہو گیا، اور لا منسٹر اور عطا تارر کیا ہے بھول ہی جاتا ہے، عطا تارر نہیں، سپریم کورٹ بار نہیں، عطا اللہ تارر تو وہ ہے، اعظم نذیر تارر ہے، عطا اللہ تارر، عطا تارر وہ ہے اطلاعات کا، بھول جاتا ہے یار، انفارمیشن منسٹر، اطلاعات کا وزیر ہے. عطا اللہ تارر کو سے پوچھا، اگلے دن پیش ہونا تھا اس نے بل نے، اگلے دن پیش ہونا تھا، پروسیجر ہے پریکٹس بل. اس سے پوچھا، اور 26ویں ترمیم کو بھی یہ ہوا، اس سے پوچھا گیا آپ نے ہمیں ڈرافٹ سرکولیٹ نہیں کیا. اس نے کہا مجھے ہی نہیں ملا. وہ لوگ صافی گئے اعظم نذیر تارر کے پاس، وہ جو لا منسٹر، اس کو کہا آپ کب دیں گے ڈرافٹ ہم نے ڈرافٹ دیں، ہم اس پہ کل تبصرہ کر سکیں کچھ کر. اس نے کہا جب مجھے ملے گا تو میں آپ کو دے دوں. پنڈی میں تیار ہو رہا ہے. اب یہ ڈرافٹ کہاں سے تیار ہوتا، کہاں ان کے ملتے ہیں ڈانڈے جا کر. اب وہاں سے نکلتے ہوئے سویلین حکومت کو پتہ ہی کچھ نہیں، پرائم منسٹر کو ڈرافٹ کا نہیں پتہ، اور وہ اگلے دن پاس ہونے جا رہا. کوئی بحث نہیں ہوتی اس میں، کوئی بحث نہیں. ہم نے 18ویں ترمیم پاس کی تھی، 29 ممبر کی کمیٹی، جوائنٹ ہاؤسز کی کمیٹی بنی، جس نے ایک پورا سال اس پہ ڈیبیٹ کی اور پھر وہ پاس کرا. یہ ایسے قوانین بردار ہے. میں ان کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، یہ وقت آئے گا کہ آپ کے اوپر یہی قوانین لگیں گے، پھر آپ چلائیں گے. ابھی پہلے جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو ساری پی ٹی آئی، ساری نون لیگ کہتی رہتی کہ ہمیں یہ نہیں منظور پیکا ایکٹ کی. اب جب پیکا ایکٹ میں اور بھی زیادہ سخت کر دیا گیا تو پھر یہ پیکا ایکٹ ان کو منظور ہو گیا. اب مجھے ڈر ہے کہ میری جماعت کے شمول یہ پیکا ایکٹ اور یہ 26ویں ترمیم یہ بڑی شدت کے ساتھ ہم پہ لگے گی. اور جب فوجیوں کا آپ کہیں گے آپ کیوں لگا رہے ہیں، کہیں گے ہم نے نہیں لگائی ہے، سویلین نے لگائی ہے. اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہو. تو اس لیے یہ بڑی منفی باتیں ہو رہی ہیں.
اور بدقسمتی سے ہماری جماعت بھی اس میں ہے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو قانون وہ آج اپوزیشن کے بنائیں گے کے خلاف بنائیں گے وہ کل اپوزیشن کے خلاف وہی قوانین ہوں گے. صرف آپ بیٹھے ہوں گے اپوزیشن اور آپ کے خلاف یہ استعمال ہوگا. لیکن مولانا صاحب یہ بتا دیں ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں میں ٹرانسفر ہو رہی ہے بیک کی ہائی کورٹ سے لایا جا رہا ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سب لوگ کہ ہائی کورٹ کے جج کوئی سندھ سے آ رہا ہے کوئی پنجاب سے آ رہا ہے کوئی ہندوستان سے آ رہا ہے اسلام آباد یہ اسی طرح جس طرح 26ویں ترمیم صرف اس لیے کی گئی کہ منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونی جج کو جو ہے مانے کیا جائے روکا جا سکے جو کہ متفقہ طور پر 18ویں ترمیم میں 175(3) میں مندرج کر دیا گیا تھا کہ سینئر موسٹ جو جج ہوگا سپریم کورٹ کا اسی کو ہی صدر جو ہے چیف جسٹس اپوائنٹ کریں گے. اور یہ اس کے پیچھے بڑی جد و جہد تھی نہ صرف وکلاء کی نہ صرف سول سوسائٹی کی بلکہ ساری سیاسی جماعتوں کی اس میں جو ہے بہت کاوش تھی. اور اس کے بعد یہ ایک طے ہو گیا تھا کہ سینئر موسٹ کی ایکسپیکٹنسی کا رائٹ. اور سجاد علی شاہ صاحب کے ہم نے دیکھ لیے اس سے پہلے جتنا یہ جب نیچے سے اٹھا کے بناتے تھے اوپر تو وہ جو کچھ ہوا سپریم کورٹ پر حملہ ہوا چمک کی ریت ڈالی گئی پتہ نہیں کیا کیا ہوا. وہ 26ویں ترمیم تو ان کو روکنے کے لیے منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہ بنانے کے لیے. اور اب یہ جو ہوا ہے ٹرانسفر یہ بھی ظاہر ہے سینئر پیونی جج جسٹس جو ہے کیانی صاحب کو روکنے کے لیے کہ چیف جسٹس انہیں نہ بنایا جائے کیونکہ وہ سینئر پیونی جج تھے. اور وہ خط لکھا تھا انہوں نے وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن 6-7 ججز صاحبان نے خط لکھا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے ہمارے گھروں پر. انہوں نے جو ہے CCTV وہ لگائے ہوئے ہیں گیجٹس لگائی ہوئی ہیں ہمارے فون کی ٹیپنگ کر رہے ہیں ہماری فیملی کو کر رہے ہیں ہمارے پر جو ہے عدالتی فیصلوں پر متاثر کر رہے ہیں اور نیچے والی سب آرڈینیٹ کورٹ سے بھی. اور اس میں تو آپ کے سامنے ہے جس طرح سے عمران خان صاحب کو سزائیں کروائی گئیں اس اسلام آباد کی عدالتوں سے جو سزائیں کی وہ ساری ہائی کورٹ نے ان کو منسوخ کر کے مسترد کر کے سائفر کے کیس میں بری کیا عدت کے کیس میں بری کیا باقی ساری سسپینڈ ہو گئی ہیں. تو انہوں نے جو ہے صرف اس لیے کہ ایک تو عمران خان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آ کے یہاں سٹک وہ ختم کر دیتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ. اور دوسری بات یہ ہے جو آئینی مسائل ہیں سارے اس پر وہ چاہتے تھے کہ اپنی جو ہے آئینی بینچ بنائی جائے تاکہ اس کو بھی وہی کریں. تو یہ ڈوگر 2 آ گئے ہیں یہاں ماشاءاللہ انہوں نے سینئر پیونی جج کا بھی لے لیا ہے اور وہ ایڈمنسٹریشن میں بھی سب سے جو ہے آگے آ گئے ہیں اور 8 تاریخ کو آپ دیکھیں گے وہ چیف جسٹس بھی بن جائیں گے. تو یہ میرا خیال میں نظام عدل کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے. اس میں جتنا کہا جائے جس طرح چودھری اعتزاز احسن نے کہا ہے یہی پھر جو ہے ماشاءاللہ فیصلے جب یہ حکومت بدلے گی اور یہ تبدیلی آئے گی تو پھر تبدیلی کے سب سے زیادہ پہلے یہ خود جو حکومت بنانے والی ہے یہی ان کے متاثرین میں ہوگی. کالا کوٹ تو پھر جو ہے وہ جو ہے دھرتی ماں کی عظمت کے لیے آئین کی بالادستی کے لیے قانون کی پاسداری کے لیے ہم تو جد و جہد کرتے رہیں گے. تھینک یو. ایک بات یہ میں عرض کر دوں یہ جو بحث چل رہی ہے نا کہ کیا ڈوگر کو نیا حلف لینا چاہیے کہ نہیں یہ بحث اس کا بڑا سمپل آنسر سمپل. ڈوگر نے جو حلف لیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں وہ اس میں حلف میں پڑھ لیں اس میں اس نے کہا تھا کہ میں یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ میں بطور لاہور ہائی کورٹ جج انصاف کروں. اس نے یہ نہیں لکھا تھا کہ بطور اسلام آباد ہائی کورٹ جج میں انصاف کروں. سو یہاں وہ چاہے جتنی نا انصافی کرے وہ اس پہ جائز ہے. وہ نہیں آپ نے پہلا حلف کیا اٹھایا پہلا حلف آپ نے یہ اٹھایا تھا پہلا کہ بطور لاہور ہائی کورٹ جج میں انصاف کروں. آپ نے
نہیں ڈیپوٹیشن نہیں ڈیپوٹیشن نہیں ہے کوئی ڈیپوٹیشن ججز میں جوڈیشری میں ڈیپوٹیشن نہیں ہوتی. ایک زمانہ تھا جو 7ویں ترمیم تھی, نہیں 7ویں ترمیم میں یہ تھا, 7ویں ترمیم میں یہ تھا. اور وہ شیخ صاحب کون سے تھے جو لا پنجاب سپریم کورٹ سے, عبد القادر شیخ جج تھے, عبد القادر شیخ وہ سپریم کورٹ کے جج تھے اور ان کو سندھ ہائی کورٹ میں ایز چیف جسٹس بھیج دیا تھا. اب وہ انلیگل ڈکلیئر ہوا کیونکہ انہوں نے حلف نہیں دیا ہوا تھا.